کہتے ہیں کہ کسی کو یاد رکھنے کی سب سے بہترین جگہ دعائیں ہیں۔ تیرے رب کی محبت وہ سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں، تیرنا چھوڑ دے ڈوب جا۔ لفظوں کے کچھ کنکر پھینکو، جھیل سے گہری خاموشی ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ عشق اگر کائنات کے مالک اور اس کے محبوب سے ہو تو یہ بھٹکنے نہیں دیتا، بلکہ بھٹکے ہوئوں کو بھی سنبھال لیتا ہے۔ عزت ڈر سے نہیں، محبت سے لی جاتی ہے۔ سب سے بڑی سلطنت اس انسان کے پاس ہے جس نے اپنے نفس پر حکمرانی کی ہو۔ انا جب بے تحاشا ہو تو کیسے نہ تماشا ہو۔ انسان کی زبان کو کھائی کہا جاتا ہے، بالکل ٹھیک کہا جاتا ہے۔ اگر بولنے سے پہلے انسان تھوڑا سا بھی سوچ لے تو دوسروں کی نظروں میں گرنے سے محفوظ ہو جائے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ میں نے کہا کوئی میرے دل کی بات نہیں جانتا، تو پھر ایک دن میں نے سورۃ الانفال میں پڑھا کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہے۔ لوگوں سے صلح رکھ کہ دنیا برباد نہ ہو۔ جب تم امیدیں باندھتے دور جا پہنچو تو موت کی ناگہانی آمد کو یاد کرو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وفاداری نبھانے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ حق بات پر وفاداری نبھانا چاہیے۔ اگر غلط بات پر بھی وفاداری نبھاؤ گے تو وفادار کم اور چمچے زیادہ لگو گے۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، بس خامی اور کمی ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہیں، ایک درد وہ ہے جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ جو شخص تمہارے سامنے تمہاری ان صفات کی تعریف کرتا ہے جو تم میں نہیں ہیں، وہ دوسروں کے سامنے تمہارے وہ عیب بھی بتائے گا جو تم میں نہیں۔ محبت کرنے والوں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اور ضرورت مند کو کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ جو عزت اور پیار تمہیں دوسروں سے ملتا ہے وہ حقیقت میں تمہارے ہی اخلاق کا تحفہ ہے۔ کوئی مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوتا جب تک مکمل انصاف نہ ہو جائے۔ جن کو تمہارے مرنے کا غم ہونا ہے انہیں پیار ضرور دو، انہیں زندگی میں خوشی دو۔ جھوٹ جب بھی کسی دو لوگوں کے درمیان آتا ہے تو ان کے رشتے کو زنگ آلود کر دیتا ہے۔ زندگی کا ویران کھنڈر نرمی کی وجہ سے عالیشان محل میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ کھوجی ضرور بنیے مگر اپنی ذات کا کھوج لگائیے، بہت کچھ آشکار ہو جائے گا۔ دوسروں کی ٹوہ میں رہنا ضروری ہوتا تو میرا رب منع ہرگز نہ فرماتا۔ انسان کے مشکل وقت کا سہارا ہے امید، جو پیاری سی مسکان کے ساتھ اس کے کانوں میں دھیرے سے کہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سچے لوگ کبھی نہیں بدلتے، نہ حالات سے نہ مجبوری سے۔ وہ حادثات جو آپ کی سوچ کو ٹھیک کر دیں، وہ حادثات نہیں بلکہ غائب سے مدد ہوتی ہے۔ پیسوں کی کمی غربت نہیں ہوتی، اچھی خوبیوں کی کمی غربت کہلاتی ہے۔ اصل بدصورتی جسم کی نہیں روح کی ہوتی ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جس سے جتنی محبت کی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ جو ٹل جائے وہ مقدر نہیں اندیشہ ہے، جو بدل جائے وہ صرف امکان ہے مقدر نہیں۔ جو نہ بدلے وہ مقدر ہے، جو اٹل ہو وہی اللہ کا حکم ہے، وہی نصیب ہے، ہمارا نصیب ہے۔
انسان جیسا پیدا ہوتا ہے ویسا فوت نہیں ہوتا۔ انسان کو چاہیے اپنی شخصیت کو بہتر بناتے ہوئے اس دنیا سے جائے، بنا کسی لالچ کے، بنا کسی غرض کے لوگوں سے میل جول رکھیں۔ جب ہم دنیاوی زندگی میں رہیں تو فائدہ پہنچاتے رہیں، اور جب دنیا سے چلے جائیں تو لوگ آپ کو یاد کریں۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے، اور اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ خود انسان ہی ہے۔ صرف دو لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں، ایک جو آپ جیسے حالات سے گزرا ہو، اور دوسرا جو آپ سے محبت کرتا ہو۔ جب کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کا برا بھی اچھا ہی لگتا ہے۔ محبت اندھی نہیں ہوتی، بڑے دل والی ہوتی ہے، عیب دیکھتی ہے مگر نظر انداز کر دیتی ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ خوشبو کی طرح ہوتے ہیں، ساتھ نہیں ہوتے، نظر بھی نہیں آتے، لیکن ان کی چاہت، ان کا خلوص ہمارے الفاظ اور سوچ میں مہکتے رہتے ہیں۔ جو نرمی اور مہربانی سے محروم ہے وہ خیر اور بھلائی سے محروم ہے۔ اے مالک، تو ہی تو مشکل کشا ہے، اور تیرے لاچار بندے حاجت روائی کے طلبگار ہیں۔ اگر لفظوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ لفظوں کی حرمت اور ان کے استعمال کا احساس بھی دلایا جائے تو تعلیم اور تربیت دونوں ہو جاتی ہیں۔ دوستی کا رشتہ ایک پرندے کی طرح ہوتا ہے، سختی سے پکڑو گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائے گا، اور اگر محبت سے پکڑو گے تو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا۔ سب سے قیمتی تحفہ جو ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں وہ ہماری توجہ ہے۔ جب ذہن سازی ان لوگوں کو گلے لگاتی ہے جن سے ہم پیار کرتے ہیں تو وہ پھولوں کی طرح کھلتے ہیں۔ سبھی کے حصے میں حسب رواج بٹ کر بھی شجر تو پھوٹ پڑا بار بار کٹ کر بھی۔ ایک بار کاٹی ہوئی مشکل نئی زندگی ضرور دے جاتی ہے۔ انسانیت قضا کر کے لوگ مسلح اٹھائے پھرتے ہیں۔ جن کی آنکھیں جتنا روتی ہیں ان کے دل اتنے ہی نرم پڑ جاتے ہیں۔ جس نے دل بنایا ہے وہ دل کا حال بھی جانتا ہے۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں۔ نفرتیں پھیلا کر لوگوں کے دل جیتنا بہت آسان ہے، سچ سنا کر لوگوں کے ذہن جیتنا بہت مشکل۔ عزت اور خدمت کروانے کا حق سب کا ہوتا ہے، لیکن جب خود کرنے کی بات آتی ہے فلسفے بدل جاتے ہیں۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ وقت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ صرف مستقبل کے دروازے کو کھول کر رکھتا ہے، جبکہ ماضی کے دروازے کو مکمل طور پر بند رکھتا ہے۔ اب یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کہاں جانا ممکن ہے۔ وہ لمحہ قیمتی ہوتا ہے جب آپ اپنی غلطی سے سیکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تمام انسانوں کو جو بھی بھلائی حاصل ہوتی ہے اللہ تعالی کی عنایت ہوتی ہے، اور جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اپنے اعمال کا ہی نتیجہ ہے۔ بات کا مطلب الفاظ نہیں، لہجہ طے کرتا ہے۔ بولتے وقت اپنے الفاظ سے پہلے اپنے لہجے پر قابو رکھو۔ سکون نماز میں، نصیحت قرآن میں ہے۔ اپنی غلطی کو قبول کر لینا ایک بہترین خاصیت ہے، اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ دوسروں کے اچھا ہونے کا انتظار نہیں کرو، بلکہ انہیں خود اچھا بن کر دکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ وفاداری کا مطلب ہے کہ جو بھی تم پر بھروسہ کر رہا ہے اسے مایوس نہ کرو،
دو طرح کے لوگ کہیں نہیں پہنچ سکتے، ایک وہ جنہیں چلنا نہیں آتا اور دوسرے وہ جو رکنا نہیں جانتے۔ جن کی سن لو وہی فرشتہ ہے، نہ جانے انسان کہاں رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق ہیں۔ اس دھوپ کے تپتے صحرا میں یوں سایہ چھوڑ کے مت جاؤ، ہے عمر سے لمبی پیاس یہاں تم دریا چھوڑ کے مت جاؤ۔ دل میں عقیدت نہ ہو تو جھکی ہوئی نگاہیں کبھی ادب کی مثال نہیں بن سکتی۔ محبت کرنے والے کو محبوب میں کوئی کمی نظر نہیں آتی، اگر نظر آئے بھی تو محسوس نہیں ہوتی، محسوس ہو بھی تو بری نہیں لگتی۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں، چہروں کی بدصورتی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ اللہ تعالیٰ کے مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ ضمیر زندہ ہو تو کسی کے آنسو پوچھنے سے بھی سکون مل جاتا ہے، اور اگر مردہ ہو تو عبادتیں بھی سکون نہیں دیتی۔ وقت چپ چاپ ہماری قبر کھود رہا ہے۔ اللہ کا قرب انسان کو مدھم کر دیتا ہے۔ اگر خدا کو راضی کرنے کا علم نہ آیا تو پھر کیا پڑھا؟ اگر عبادت گزار سے ہر کوئی ناراض ہے تو وہ کیسا عبادت گزار ہے؟ انسانوں کے ساتھ فساد چھوڑ دینا روحانیت ہے۔ ناراض شخص سے معافی کروا لو تاکہ وہ شخص آگے پریشان نہ کرے۔ آپ سے پہلے اس جہاں میں کتنے ہی باغ لگ لگ کر سوکھ گئے، پھر تم کون سا گلاب ہو؟ جب تک مریض شفا یاب نہ ہو طبیب کو تلاش چھوڑنی نہیں چاہیے۔ خاوند کو غلام بنانے والی بیوی آخر غلام ہی کی تو بیوی کہلاتی ہیں۔ عقل مند بیوی خاوند کو دیوتا بناتی ہیں اور خود دیوی کہلاتی ہیں۔ جب تک وفا نہ ملے تنہائی ختم نہیں ہوتی۔ محبوب محبت کرنے والے کو زندگی کے میلے میں اکیلا کر دیتا ہے۔ جس شخص کے بیوی بچے اس سے راضی ہیں اس کی دنیا کامیاب ہے۔ جس شخص کے ماں باپ اس سے خوش ہیں اس کا دین کامیاب ہے۔ جہاں وابستگی اور تعلق ہو وہاں درد ہوتا ہے۔ زندگی کا بوجھ اٹھانا عبادت ہے۔ آدھی زندگیاں نمائش کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے برباد ہو گئیں۔ کسی آدمی سے اس وقت تک ناراض نہ ہو جب تک کہ تمہیں اس کی آخرت کا پتہ نہ ہو۔ تعلق یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کو اپنے سے زیادہ لگن ہو اس کے حکم پر لبیک کہنا۔ تعلیم والے جو ہوتے ہیں وہ مستقبل کو نہیں دیکھتے، اور علم والا جو ہے وہ مستقبل کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ کا مشن اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کا انتظار کرو اور دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ جس کی خاطر نیک ہوئے ہیں آپ کا بدلہ اسی کے پاس ہے۔ باہر والے نے اندر والے سے پوچھا کہ کون ہے جو تمہیں باہر نہیں آنے دے رہا؟ تو جواب آتا ہے کہ وہی ہے جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا۔ اگر رات تاریک ہو تو پھر جگنو کو تو خوش ہونا چاہیے کیونکہ اس کے پاس روشنی ہے۔ دنیا میں خوشی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہم دوسروں کو خوش نہ کریں۔ خوش کرنے والا ہی خوشی سے آشنا کرایا جاتا ہے، اور خوش کرنے والا اور خوش رہنے والا تنہائیوں میں آنسوؤں سے دل بہلاتا ہے۔ زندگی کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے، اسے جاننا اور پہچاننا بھی مشکل ہے۔ یہ ایک راز ہے، ایسا راز ہے کہ جس نے راز جان لیا وہ مر گیا۔
اور جو نہ جان سکا وہ مارا گیا۔ زندگی اور عقیدے میں فاصلہ رکھنے والا انسان منافق ہوتا ہے۔ ایسا شخص نہ گناہ چھوڑتا ہے نہ عبادت۔ اللہ اس کی سماجی یا سیاسی ضرورت ہوتا ہے، دینی نہیں۔ ایسے آدمی کے لیے مایوسی اور مسلسل تکلیف کا عذاب ہے۔ جب نیکی بدی نظر آئے اور بدی کا احترام کیا جائے تو عذاب ہے۔ عذاب اس وقت کو کہتے ہیں کہ جب تبلیغ کرنے والا تبلیغ کرے اور سننے والے مذاق اڑائیں۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں شاید نہ کہہ سکوں، اور شاید جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ میرا مقصد ہی نہ ہو۔ میری مجبوری ہے اور یہی میرے زمانے کی پہچان ہے۔ بندے کی ضد، اس کا اصرار، اس کی ترجیح دنیا پر ہے تو اس کو سوائے دنیا کے غم کے اور کوئی چیز آنسو نہیں دے سکتی، اور اگر وہ دین کا بندہ ہے تو سوائے دین کے غم کے اسے اور کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی۔ آج کا انسان دھوکہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور تمنا ایسی ہے کہ غیر کی کرتا ہے اور نام اپنوں کا لیتا ہے۔ انسان اپنے آپ کے ساتھ سارا واقعہ خود ہی کر رہا ہے۔ زندگی خراب ہوئی سو ہوئی، لیکن اپنی موت تو خراب نہ کرو۔ جس نے نفس کی محبت کے ساتھ کلمہ پڑھا تو اس نے حقیقی محمد کے امتی ہونے والا نہیں پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچانے والا جو ہے وہ مارنے والے سے زیادہ طاقتور ہے۔ کبھی یہ محسوس ہو جائے تو سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ خدا کے راستوں کی طرف بلانے والے خود خدا کا راستہ ہو گئے۔ بات اتنی سی ہے کہ جھک جانے سے بات بن جاتی ہے۔ جھک جانے والے پر یہ راز آشکار ہوتا ہے۔ جھک جانے والا رات کو جاگنے والا ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ آپ کی ذات ہی ہے، ان کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ اگر ٹھیک لوگوں سے بات سنی ہے تو بات ٹھیک ہی ہے۔ مومن کون ہوتا ہے جو بات سن کر ٹھیک ہو جائے؟ بعض مرتبہ تعریف کی آرزو میں انسان جان پر بھی کھیل جاتا ہے۔ وہ اپنی موت کو قابل تعریف بنانے میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تعریف کا زخم سب سے گہرا زخم ہے۔ لوگوں کو اچھی بات بتاؤ، ان کی امیدیں قائم رکھو، ان کے ایمان قائم رکھو، ان کے لیے دقت پیدا نہ کرو، ان کے لیے فکر پیدا نہ کرو۔ اگر ایسا کر کے اگر آپ جھوٹے لوگوں میں شہرت چاہتے ہیں تو آپ بھی جھوٹے ہو جائیں گے۔ شہرت کی خواہش کو نکال دو، یہ خواہش نکالنے سے آپ بچ جائیں گے۔ اگر پیشانی میں تڑپ نہ ہو تو سجدہ بہت مشکل ہے، منافقت کا ہے۔ اگر آپ کا دل محبت سے نہ بھرا ہو تو کسی کو دل بھر کہنا جھوٹ ہے۔ جس سفر سے آپ کی توجہ چھوٹ جائے تو اس راستے پر آپ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ ہم آج اپنے حالات سے خوش ہیں، اپنے حالات کو پسند کرتے ہیں، تو غم ختم ہو جائے گا۔ دوسروں کے گھروں میں رکھے ہوئے سامان پر کیوں بحث کرتے ہو؟ کسی کے گھر کے آگے کیوں بحث کرتے ہو؟ غم کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ضرور ہے، مگر پرہیزگار لوگ شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ جس کی نظر میں خود اپنے نفس کی عزت ہوگی وہ اپنی نفسانی خواہشوں کو بے حیثیت سمجھے گا۔ خون اور روح کے رشتے ایسے خیمے نہیں ہوتے جنہیں جب چاہا نصب کر لیا اور جب چاہا اکھاڑ لیا۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی، آزادی ضرور جنم لے گی۔
وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور بھلائی کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون اور عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پر محنت کیجیے کہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملتی ہے۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ اچھی یادوں کا اصول ہے کہ وہ اکثر برے وقت میں آتی ہیں، اور برے وقت کا اصول ہے کہ وہ شرم نہیں کرتا، بس شرمندہ کرتا ہے۔ انمول وہ ہوتا ہے جو بکتا نہیں ہے، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ کسی کی محبت کی تمنا اس کو غلام نہیں بنا سکتی، کسی کی تعریف کی چاہ اس کو رسوا نہیں کر سکتی۔ اللہ نے آپ کے چہرے کو وہی رنگ دیا ہے جو وہ چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہڈیوں کو اتنا ہی اونچا چھوٹا بنایا ہے جتنا قد وہ آپ کو دینا چاہتا تھا۔ اعمال آپ کے جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صورت اس نے سب سے اچھی بنائی ہے۔ سبھی مسلمان اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اپنی جانوں سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے چند ہی ہیں، اور وہی ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں۔ سلوٹیں اور طرح کی ہیں تیرے چہرے پر، دکھ یقیناً تیرے دنیا سے نرالے ہوں گے۔ اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھ کر بیٹے کو قربان گاہ تک لے گئے۔ بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے ان کو بیٹا لوٹا دیا گیا تھا۔ آپ کو بھی حرام چھوڑنے پر حلال کا انعام جلد ملے گا۔ انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو۔ تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تم نے ایک نیکی کی ہے، اور اس نیکی کا اجر اگر تمہیں یہاں نہیں ملے گا تو اگلی دنیا میں ضرور مل جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ جب تمہیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، پھر تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی، تب تمہیں خوف آنے لگے گا، موت سے بھی اور دوزخ سے بھی۔ اللہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا اور دکھا دے گا، پھر تم کسی سے یہ نہیں پوچھا کرو گے۔ کبھی نہ کبھی انسانی زندگی اس موڑ پر آ جاتی ہے جب یہ لگتا ہے کہ ہمارے لبوں اور دل سے نکلنے والی دعائیں بے اثر ہیں، ہمارے سجدے اور ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ رحمتوں اور نعمتوں کو اپنی طرف موڑ نہیں پا رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی تعلق جو ٹوٹ گیا ہے۔ پھر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ کوئی اس کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچائے، کوئی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو۔ اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور نظر آؤ گے۔ میت وہ نہیں جس کی روح پرواز کر گئی، میت وہ ہے جو سمجھتا نہیں کہ اس کے رب کے اس پر کیا حقوق ہیں۔ ہر شخص کو بات کرنے کا موقع دینا چاہیے تاکہ وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ اپنے رب کی عظمت کے حضور میں اپنے دل کو قریب سے دیکھو تاکہ تمہارے خیالات تمہیں شرمندہ نہ کریں۔ محبت کے میدان میں وفا کا علم غریب ہی کے ہاتھ رہا، اور امیر کی دوستی مطلب تک محدود ہوتی ہے، مطلب ختم، دوستی ختم۔ محبت کی کامیابی اور محبت کی ناکامی میں چندہ فرق نہیں۔ محبت قائم رہے تو جدائی بھی وصال ہے، اور محبت نہ رہے تو وصال بھی جدائی ہے۔ کامیابی کے دامن میں خوشیاں نہیں ہوتی، حسرتیں ہوتی ہیں، اور علم عقل کے اوپر پڑا ہوا ایک پردہ بھی ہے۔ وہ علم جو حقیقت تک پہنچا دے وہ نور ہے، اور جو حقیقت سے دور کر دے وہ علم عقل پر ایک پردہ بن جاتا ہے۔ ترک دنیا سے مراد دنیا کو چھوڑنا نہیں، بلکہ اپنے باطن میں دنیا اور اس کی خواہشوں کو شکست دینا ہے، یعنی دل سے دنیا کی محبت نکال دی جائے، کیونکہ جب تک دل سے دنیا کی ہوس اور محبت نہیں نکلے گی، اللہ کی محبت نہیں آئے گی۔
رزق مقرر کیا جا چکا ہے، لیکن انسان کو اس بات کا یقین ہی نہیں۔ کوئی اگر بد اخلاقی کرتا ہے تو وہ پھنستا خود ہے۔ قیامت کے دن اس کی بد اخلاقی بڑھ جائے گی اور تم جیت جاؤ گے۔ رب بہت رحیم اور کریم ہے۔ اس نے ہمیں روشن اور واضح نشانیاں اور عقل اور شعور عطا کیے، لیکن ہم نے اس کی نافرمانی کر کے خود کو دنیا کے دھوکے اور آخرت کے خسارے میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ کی محبت میں ہر آگ گلزار بن جاتی ہے۔ ہم اپنے جیسے انسانوں سے تعلقات کی فکر رکھتے ہیں، لیکن اللہ سے تعلق کی کوئی فکر نہیں۔ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترتا ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھتا ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ مشکل مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ سب سے بہترین سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کر دیکھ۔ عرش بری پہ ہوگا تیرا تذکرہ بحال، اپنے پرائے سب کو ذرا مسکرا کے دیکھ۔ لوگ باشعور شخص کو ان لوگوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جن کو شعور نہیں۔ قابلیت کو صرف وہی شخص پرکھ سکتا ہے جو خود کامل ہو۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجیے۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لوٹانے پر قادر ہے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، مگر اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ لوگوں کی اپنے خلاف باتیں سن کر دینی کام کرنا چھوڑ دینا بے عقل لوگوں کا کام ہے۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ تعالیٰ کے ہی آنا ہے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر اور شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے معاف ہوتا ہے، عمل کا گناہ عمل کی توبہ سے دور ہوتا ہے، اور تحریر کا گناہ تحریر کی توبہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ احساس، وفا، اپنائیت، خلوص، شفقت، انسانیت، عزت اور محبت، یہ ایسے ادھار ہیں جو واپس ضرور ملتے ہیں۔ جتنے رازدار کم بناؤ گے اتنے ہی دھوکے کم کھاؤ گے، کیونکہ ہماری کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ اے رب، اگر ہم لوگوں کو دکھ دیں تو تو ہمیں طاقت دے کہ ہم ان سے معذرت کر سکیں، اور اگر لوگ ہمیں دکھ دیں تو تو ہمیں طاقت دے کہ ہم ان کو معاف کر سکیں۔ جو شخص تمہارے خون سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور محبت دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ معافی بھی اتنی خوبصورت ہونی چاہیے جتنی بدصورتی سے کسی کا دل دکھایا ہو۔ یا رب، ہمارے لیے ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت ہمیں حیران کر دے، اور جو نعمتیں تو نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں ان میں برکت عطا فرما۔ ہماری مشکلات اور ہماری پریشانیاں ہمارا راز ہوتی ہیں، ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے۔ کائنات وہ ہے جسے تو نے بنایا، اور سیدھا راستہ وہ ہے جسے تو نے دکھایا۔ بس تو قدموں کو پھیر دے اپنی رضا کی طرف، اے بلندیوں کے رب۔ دنیا جب انسان کے لیے بے حیثیت ہو جائے تو دنیاوی مقام اور عہدے، چاہے وہ علم کے لحاظ سے ہو یا دولت یا نوکری کے لحاظ سے، یہ سب بھی اس کے لیے بے حیثیت ہو جاتے ہیں۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ہے ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب دینا، بغیر حسد کے مبارکباد، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ سے مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹی جا سکیں۔
उस शख्स पर कभी भी एतबार ना करो जो शख्स आपको अपनी परेशानियां तो सुनाता है लेकिन अपनी खुशियां तुमसे छिपाता है। लगातार बार बार पानी की बूंद अगर एक जगह गिरती रहे तो पत्थर में भी सुराख कर देती है। इतनी ताकत है तसलसल की जिंदगी में। कुछ भी अच्छा करें तो उसे जारी रखें। बड़े बड़े पहाड़ पीछे रह जाएंगे और अपनी दुआएं भी इसी तसलसल के साथ मांगते रहें। ताखीर जरूर हो सकती है मगर अज्र यकीन और गुमान से भी बड़ा होगा। तो गुनाह की उम्र तौबा तक है। माफ करने वाले को माफ करना कोई बोझ नहीं है। उसने तो माफ करना है और ये उसका अपना काम है। गुनाहगार अगर थक जाए तो थक जाए लेकिन माफ करने वाला तो नहीं थकता, क्योंकि उसके लिए माफ करना आसान है। ये उसकी शान है। सादा जिंदगी गुजारना ईमान की निशानी है और दुनिया में इंसान की जिंदगी की आखिरी मंजिल सादगी है। तरह तरह की बुलंदी पर तुमने बातें की, अब आसमान से कोई तो जवाब आना था। तौबा के बाद अगर कोई गुनाह सरजद होता है तो इसका मतलब ये है कि जो फैसला करने वाला इंसान है वो कमज़ोर है और उसको गुनाह ने दबोच लिया है। गुनाह दबोच ले तो फिर मदद के लिए आप अल्लाह को पुकारते जाएं और फिर तौबा करते जाएं। अगर गुनाह होता है तो आप तौबा करते जाएं ताकि इतनी बचत हो जाए कि अगर आपको मौत आ जाए तो तौबा की हालत में आए और गुनाह की हालत में ना आए। ये ज़रूरी बात है कि मौत माज़रत में आए और तकब्बुर में ना आए। मोहब्बत और रिश्तों की कशिश अलग, लेकिन इंसान के अंदर अपने तौर पर जिंदा रहने की सलाहियत होनी चाहिए। तन्हाई ये है कि आपका ज़मीर आपको मलामत ना करे। आपका ख्याल और एहसास आपका ईमान है। इसे ही आगाही कहते हैं। अगर इस आगाही का रुख अल्लाह की तरफ हो तो इसे ईमान कहते हैं और यही पहचान है। मोमिन के ईमान का हुस्न और खूबसूरती बेमकसद कामों को छोड़ देना है। अपने आप को बुराई से रोकने से बादशाहत पैदा होती है। सबसे बड़ा वजीफा क्या है? अपने आप को रोकना और नफ्स की मुखालिफत करना। इससे बेशुमार जहान आपके ताबे हो जाएंगे। नफ्स की ख्वाहिशों को रोकना, छोड़ देना बहुत बड़ी ताकत है जो आपको अल्लाह ताला के फजल के करीब ले जाती है। तलब सच्ची हो तो खुदा की मदद पहुंच जाया करती है। सफ़ेद फूल खामोशी में उगता है। अपनी ज़बान को वो फूल बनने दो। दुनिया की एक छोटी सी गलती आखिरत का बहुत बड़ा हिस्सा खा जाती है। ऐसी खामोशी जो तुम्हें इज्जत का लिबास पहनाए वो उन बातों से बेहतर है जो तुम्हें जलील कर दें। जब तुम दूसरों का दर्द मिटाने लगोगे तो अल्लाह तुम्हारा दर्द मिटा देगा। सदका करके अपने और अपने रब के दरमियान ताल्लुक पैदा करो। तुम्हें रिस्क दिया जाएगा, तुम्हारी मदद भी की जाएगी और तुम्हारे नुकसान की तलाफी भी की जाएगी। और उम्मीदों के प्याले अल्लाह के सिवा कौन भर सकता है? वजूद जितना भी हसीन हो आखिर किरदार ही बाजी ले जाता है। जो आदमी गफलत में रहता है वो जहालत में पड़ा रहता है और जो जहालत में पड़ा रहता है वो बेकार रहता है। जो आदमी अल्लाह ताला को याद करता है अल्लाह ताला उसकी अकल में रोशनी और नूर पैदा कर देता है। जो गुनाहों से बचा रहता है उसका बोझ हल्का रहता है और अल्लाह ताला की बारगाह में उसकी कद्र बढ़ जाती है। दुनिया से इतना तोशा और सामान तैयार कर लो कि कल क़यामत के दिन अपनी जान को बचा सको। कोशिश कामयाब हो जाए तब भी बेनसीब आदमी नाकाम हो जाता है। दुआ नसीब साज होती है, नसीब की बनाने वाली। तुझे तेरी सेहत और तंदुरुस्ती और कल की उम्मीद धोखे में ना डाले, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और तंदुरुस्ती हमेशा नहीं रहती। दिल खुश हो तो हर चीज़ खूबसूरत लगती है। अपने दिल की हिफाजत करें, क्योंकि परेशान सोचें दिल की खुशी को तबाह कर देती हैं। और तकलीफ़ की बात यह है कि हम गलत काम को गलत तो समझते हैं लेकिन छोड़ते नहीं। गलत काम गलत ही होता है। नीयत अच्छी होने से कोई हराम या मकरूह काम जायज़ नहीं हो जाता।
جو کوئی اہل جنت کا لباس پہننے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں حرام لباس سے دور رہے۔ اگر آپ کے پاس سوال کے جواب میں دلیل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر گالی گلوچ جاہل ہونے کی نشانی ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تمہاری روتی آنکھوں نے جو شکوے کیے ہیں وہ اللہ نے سنے ہیں۔ جن کو اللہ سے مانگنے کی عادت ہو وہ زندگی میں کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ راستے کی خوبصورتی دیکھ کر منزل سے غافل مت ہو جائیے گا۔ شیطان دن رات اس کوشش میں ہے کہ مومن کو غافل کر کے منزل سے دور کر دے۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا بنا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ جس نے اللہ کی محبت کو سمجھا اور اللہ کو اپنا دوست بنایا، اس کے لیے اللہ نجات کا راستہ وہاں سے بنائے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ معاشرے میں برائی خود پھیل جاتی ہے، لیکن بھلائی پھیلانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگیں، بلکہ دعا یہ مانگیں کہ وہ آپ کا دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی کا اچھا سوچنا بھی نیکی ہے، یہ نیکی بھی کر لیا کریں۔ محبت بھری سسکیاں اور آہیں انسان کے خالی وجود کو عظمتوں سے سرفراز کر دیتی ہیں۔ میرے پروردگار میں اکیلا ہوں، اے میرے مالک میں اکیلا ہوں۔ مجھے وہ عطا ہو جس سے وحشت تنہائی دور ہو۔ مجھے اپنی محبت کی آتش سوزاں میں پگھلنے کا حوصلہ تو دے۔ ہاں میرے خالق، مجھے انعام دے کہ میں اکیلا ہوں۔ تلاش جاری رکھو اور تم پر ہی کیا منحصر ہے۔ ہر آدمی کچھ نہ کچھ تلاش کرتا رہتا ہے۔ جس دن تلاش نہ رہی آدمی کے اندر، بے چینی نہ رہی، آدمی نہ رہے گا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کسے کب کہاں اور کتنا عطا کرنا ہے۔ ایک فرشتہ دائیں جانب ایک بائیں جانب، دیکھو انسان کتنی بے اعتبار چیز ہے۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو، راستے میں نگاہ کو۔ جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ یا اللہ، تیرا نام کتنا مختصر اور تیرا ذکر کتنا طویل ہے۔ اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں کم رکھیں: الفاظ، امیدیں اور لوگ۔ اللہ کی رحمت کبھی اپنا آپ نہیں چھپاتی۔ اللہ کی رحمت جس بندے پر ہو تو وہ اس بندے سے تعلق رکھنے والوں میں تقسیم ہوتی نظر آتی ہے۔ شکر خوراک کو میٹھا کرتی ہے، شکر دنیا اور آخرت کو میٹھا کر دیتا ہے۔ تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ توبہ کی سواری عجیب سواری ہے، ایک لمحے میں فرش سے عرش تک دوڑ جاتی ہے۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح کو جیت لیتی ہے۔ گمراہی بھی علم سے پیدا ہوتی ہے اور ہدایت بھی، جیسے تری سے کڑوا پن اور میٹھا پن بھی۔ تم جہاں بھی رہو محبت سے رہو، اور جو کچھ بھی کرو محبت سے کرو۔ تمہارے اندر ایک شمع روشن ہونے کے لیے تیار ہے، اور تمہاری روح میں ایک اندھیرا ہے جو روشنی کا بے تابی سے انتظار کر رہا ہے۔ اپنے دل میں مٹھاس تلاش کرو، ہر انسان کا دل تمہارے لیے میٹھا ہو جائے گا۔ وجود وہ نہیں ہے جو بال اور کھال سے بنا ہے، وجود تو وہ روح ہے جو بال اور کھال کے بیچ میں رہتی ہے۔ جب ہم کسی امید، لالچ اور غرض کے بغیر محبت کرتے ہیں
تو ہم جنت میں رہنے لگ جاتے ہیں۔ اگر تمہاری خود ہی تمہیں راستہ دکھا رہی ہے تو پھر قسمت کی طرف پلٹ کر مت دیکھو۔ ہر خیال سے خود کو خالی کر لو اور اس کے بارے میں سوچو جس نے خیال کو بنایا ہے۔ بہت بڑے اور بہت مضبوط درخت کی ابتدا ایک ننھے سے بیج سے ہوتی ہے۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں ہے۔ بس یہی وہ کام ہے جو انسان کو اس دنیا میں عزت اور تعریف دلاتا ہے، حقیقی عزت اور حقیقی تعریف۔ اور وہ کام دوسرے انسانوں کی مدد کرنا ہے، ان کو ہدایت دینا، ان کے زخموں پر مرہم رکھنا، ان کے اندھیرے دور کرنا، لوگوں کو سیدھے راستے پر لے کر آنا، انسانوں میں خرچ کرنا۔ یہ ہے وہ کام جو انسان کو عزت دلواتا ہے، اور وہی عزت اصل ہوتی ہے۔ ہر روز جب دعائیں قبول ہوں تو اس کے پیچھے اپنے رب کو ڈھونڈا کریں۔ جب آپ بال بچ جائیں تو یاد رکھا کریں کہ یہ آپ کا رب تھا جس نے رسوائی سے بچا لیا۔ جب اچانک سے مصیبت آن پڑے تو یاد رکھیں یہ رب ہی ہے جس نے اجازت دی تھی اس مصیبت کو کہ وہ آپ کو آن چھوئے، تو وہی رب نکالے گا اس کو۔ اس بات کو آپ نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے سمجھ لینا ہے اور دل میں بٹھا لینا ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت نہیں آتی اگر اللہ کی اجازت نہ ہو۔ آپ کو کوئی تکلیف دے نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ اس کو روک لے۔ آپ کسی انسان کو کھو نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ آپ کو کسی انسان کے دھوکے کا علم نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن صرف اس کے دل پر نہیں اترتا جس کے پاس الفاظ کے معنی اور گہرائی کا علم ہوتا ہے۔ قرآن صرف اس کے دل پر اترتا ہے جو قرآن کے احکامات کو مانتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آخری خیال اپنے رب کا ہونا چاہیے۔ آج کے ہمارے اعمال نے ہمارے اور اس کے درمیان فاصلہ کم کیا یا بڑھایا؟ آج میں نے اپنے رب کو خوش کیا یا اس کے الٹ کیا؟ کیا میرا رب راضی ہے؟ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو کیا میں اپنے رب کا سامنا کر سکوں گا؟ اس بات کو پہلے دن سے ذہن میں بٹھا لیں کہ انسان کی مرضی ہر چیز پر نہیں چلتی۔ وہ دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آتا ہے نہ اپنی مرضی سے جائے گا۔ آپ کے نصیب کا فیصلہ آپ کی مرضی سے نہیں ہوگا۔ آپ کا ہم سفر، آپ کی اولاد، رزق، آپ کے کام، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہیں، اس کے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ اپنوں نے دھوکہ نہ دیا ہوتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ انسان اس دنیا میں اکیلا آیا تھا اور اکیلا ہی جائے گا۔ قرآن سے جڑنے کے علاوہ ہمارے پاس نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ قرآن سے رابطہ توڑنا نہیں ہے، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ وقت میں سے قرآن کے لیے وقت نکالیں گے تو باقی دن میں خود بخود برکت پڑ جائے گی۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رہ کر جہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ ظرف وسیع کر لو، شکوے شکایتیں کم کر دو، وجہ پوچھنا چھوڑ دو، خواہش مختصر کر دو، اور اس طرح زندگی آسان ہو جائے گی۔ اپنے نفس کو قسم کھانے کا عادی نہ بناؤ، بے شک زیادہ قسم کھانے والا گناہ سے محفوظ نہیں رہتا۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کی شکایت بلا وجہ ہے، ذرا دیکھ اور غور کر کہ یہ مصیبت تو تجھے میری طرف لے آئی، جو شکایت تو اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے دور لے گئی تھی۔ خوش نصیبی کسی چیز کا نام نہیں، سماجی مرتبے کا نہیں، مال و دولت کا نام نہیں، بڑے بڑے مکانوں کا نام نہیں، بلکہ خوش نصیبی صرف اپنے نصیب پر خوش رہنے کا نام ہے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کی لگن اور تیاری آخرت کے لیے ہو اور جس کی امید اور خوف دونوں برابر ہوں۔ 3 چیزیں نیکی کا دروازہ ہیں: دل کی سخاوت، کلام کی پاکیزگی اور غموں پر صبر۔ سچ بولا کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے، کیونکہ اسی میں نجات ہے۔
اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور خالی وقت گھر میں ہی گزارو اور اپنی غلطیوں پر خوب رویا کرو، بس تم نجات پالو گی۔ دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ تعالی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کبھی نہ ملواتا۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونا، نہ کہ ساز و سامان، چاندی، بیوی اور بچے۔ محبت کی طرف اشارہ کرنا، اسے بیان کرنا، یہ سب باتیں ممکن نہیں، لیکن آپ اسے آنکھیں اور مسکراہٹوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ تلاش کر چاہے جس حال میں بھی ہے، اے پیاسے پانی کی تلاش مسلسل جاری رکھ، یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا جب تو بہار کو پا لے گا۔ ہر آدمی کسی انوکھے عمل یا کسی انوکھے واقعے کے انتظار میں ہے۔ وقت اپنے اصولوں پر ازل سے ہے قائم، امتحان جس کا بھی لیتا ہے رعایت نہیں کرتا۔ اللہ کے دوستوں کا دوست اللہ کا دوست ہے، اللہ کے محبوبوں کا محبوب اللہ کا دوست ہے۔ اللہ تو دوستی بناتا رہتا ہے، لیکن آپ ہی نہیں بنتے۔ ایسا شخص جو اللہ کی ذات کو کائنات کی ہر چیز سے اوپر رکھتا ہے، اور اللہ کی ذات ایسے لوگوں کو کائنات کی ہر چیز سے اوپر رکھتی ہے۔ کسی نے جس لمحے ذات اقدس کو ہر چیز سے اوپر ماننے کی نیت باندھ لی، تو اسی لمحے سے قلندر، صوفی، مومن اور احسان کرنے والا ہو گیا۔ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں کبھی نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے۔ دوسروں کا احساس ہونا انسان کی بہت بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ جو دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیتا ہے، اسے اپنا حق بن مانگے ہی مل جاتا ہے۔ حقیقی کامیابی لگاتار محنت کرنے کا کام ہے۔ دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے۔ اس دنیا سے اوپر اٹھو، ایک اور نئی سوچ تمہارے انتظار میں ہے۔